جو محمد زبیر صاحب بہت دیر سے میں آپ کو اوپر لے رہا ہوں جی. جی السلام علیکم مفتی صاحب، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے. 3 لوگ مس ہو گئے ہیں، اب ان کا ٹائم مجھے مل جائے گا؟ نہیں اچھا، آپ ایک کا تو ٹائم مفتی رہے گا. صاحب آپ کو بہت مبارک ہو. فائدہ یہ ہوا کہ 2-3 نمک پارے ہم نے زیادہ کھا لیے، باقی ٹھیک ہے. چلے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ایک تو مفتی صاحب آپ کو بہت مبارک ہو، برہان اسکول کی بہت بڑی اچیومنٹ ہے آپ کی، اللہ آپ کو اور برکت دے اور ترقی دے. اور ماشاءاللہ بہت خوشی ہوئی وہ آپ کا ساری جرنی ایموشنل سن کے. دوسری بات یہ ہے کہ پیچھے بھی ابھی ڈسکس ہو رہا تھا کہ ساحل ادیم سے آپ نے اپالوجی لینی ہے، اس سے کم پہ آپ نے رضامند نہیں ہونا. کیونکہ یہ کیا بات ہوئی کہ بھائی بات آپ کسی کو کر دیں، اس کے بعد آپ کے نہیں میرا تو یہ مطلب تھا، میرا تو یہ مطلب تھا. بھائی سننے والے سامعین وہ بھی عقل رکھتے ہیں، دماغ رکھتے ہیں. آپ جیسے معزز آدمی سے جن کے اتنے فینس ہیں پاکستان میں، اور یہ شخص کہہ رہا ہے کہ جی آپ پاکستانیوں سے نہ بولا کریں. ہم تو بڑے انڈیٹڈ ہیں آپ کو کہ آپ نے بڑے لوگوں کی اصلاح کے باعث بنے، اور جو آپ کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ. تو ان سے اپالوجی منگوائیں، کیونکہ یہ جو ہے نا یہ بندہ ویسے ہی بڑا پراؤڈ سا مجھے لگتا ہے. کیونکہ ظاہری بات ہے میں اس کا فین نہیں ہوں، میں نہیں اس کو سنتا، لیکن آپ پہ جب اس نے آبجیکشن کیا ہے تو بہت دل کو برا لگا ہے. تو آپ نے اس سے اپالوجی لینی ہے، ٹھیک ہے نا. یہ جو ہے نا یہ سو کال ٹائی لگا کے جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ مفتیوں سے آگے نکل گئے ہیں اور مفتیوں کو بولیں گے تو ہماری جو ہے وہ مشہوری ہوگی. تو یہ چیز بھول جائیں بھائی. ایک جب بندہ جس چیز کا ایکسپرٹ ہے، یا پھر آپ بھی مفتی بن جائیں، آپ پڑھیں تھوڑی محنت کریں، کوئی سیکھنے کی عمر کوئی نہیں ہوتی. آپ پہلے مفتی بن جائیں پھر ان پہ آبجیکٹ کریں. آپ باہر کی ڈگری لے کے ان پہ آبجیکٹ مت کیا کریں. جی ٹھیک محمد ہے. زبیر صاحب آپ سوال کر لیں. آپ اچھا جی، اب سوال کی طرف میں آتا ہوں سر. سورہ اثر میں ہے کہ کامیاب لوگوں کی نشانی ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یعنی کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے اور پھر حق بات کی تلقین کی، اور اس کے نتیجے میں جو ان پہ مشکلات آئی اس پہ صبر کیا. یہ بتائی گئی ہے کامیاب انسان کی نشانی. لیکن قرآن میں بہت جگہ اور بھی یہ ہے چیز کہ صرف یہاں پہ ہی بریک لگ جاتی ہے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے وہ کامیاب ہو گئے. تو اب آیا صرف ایمان لانا اور نیک عمل کرنا ہی کافی ہے کہ یہاں ایک مسلمان کی بخشش کے لیے اس کو حق بات کی تلقین کرنی اور اس کے اوپر جو اس پہ مصائب آئیں گے اس پہ صبر کرنا یہ بھی ضروری ہے؟ یہاں پھر صرف یہ کہ ایمان اور نیک اعمال کرے تو اس کی نجات کا جواب انشاءاللہ سن لو. جی اس کا جواب یہ ہے کہ نیک کام کی تلقین کرنا اور اس تلقین کے نتیجے میں آنے والی پریشانیوں پر صبر کرنا بھی عمل ہے، جس کو اس سے پہلے اسی سورہ عصر میں الا الذین آمنوا اور وعملوا الصالحات کے اندر ذکر کر دیا. یعنی وتواصوا بالصبر، اور یہ جو وتواصوا بالحق، یہ دو چیزیں ہیں. حق کی تلقین کرنا، وتواصوا بالصبر، اور صبر کرنا اس کے بعد، یہ دونوں عملوا الصالحات کے اندر آ گئے. لیکن اس صورت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے خاص کر ان دو عملوں کو ہائی لائٹ کیا ہے. بہت سارے عمل ہیں لیکن دو کو ہائی لائٹ کیا ہے، اور اس کی ایک وجہ ہے کہ ان دو عملوں کو کیوں ہائی لائٹ کیا گیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگلی جو صورت ہے، قرآن کس طریقے سے کام کرتا ہے اس کا آپ کو اندازہ ہوگا. جو اگلی صورت ہے وہ کون سی صورت ہے؟ سورہ ہمزہ ہے. جی جی سورہ ہمزہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے جو مال پرست لوگ ہیں ان کو کنڈیم کیا ہے، اور زرپرست لوگوں کو. یہ زرپرست کوئی بھی ہو سکتے ہیں، جیسے آج کے دور میں کیپٹلسٹ ہیں، زرپرست لوگ ہیں. جب آپ تصور کریں آج کے دور میں کوئی ملک یا کوئی بڑی شخصیت کیپٹلزم کے خلاف اگر بولے گی، کھڑی ہوگی، کوئی ملک کھڑا ہوگا، تو اس ملک کو یعنی فوری طور پر جو کیپٹلسٹ سوسائٹی وہ پنش کرے گی. اس نے حق بولا، اب پنشمنٹ آئے گی تو اب صبر کرنا پڑے گا. ایسے ہی اس کے بعد اگلی صورت ہے، اگلی صورت ہے سورہ فیل کی. سورہ فیل میں کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ پیغام دے رہا ہے کہ یہ جو کلونیلزم اور امپیریلزم ہے نا، یہ چیز غلط ہے. ابرہا اچھا خاصا اپنے ملک میں بیٹھا ہوا تھا، وہاں سے اٹھ کر آیا حسد کے مارے کعبۃ اللہ کو شہید کرنے کے لیے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو سزا دی. ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آئندہ چل کر کوئی بھی اگر کالونائز کرے گا، آپ کو زبردستی آپ کی زمینوں کے اوپر قبضہ کرے گا، آپ کے ریسورسز کے اوپر قبضہ کرے گا، تو اس کے خلاف اٹھ کھڑا ہونا، اس کے خلاف بولنا، یہ آپ کی ذمہ داری. اور جب آپ بولیں گے تو آپ پریشانی آئے گی، چیلنجز آئیں گے، تو صبر کرنا ہے. اس کے بعد اگلی صورت کیا ہے؟ اگلی صورت سورہ قریش ہے. اس سورہ قریش میں اللہ تعالیٰ نے کیا پیغام دیا ہے کہ یہ جو ٹرائبلزم ہے یہ غلط ہے.
ٹھیک ہے. قریش کو جو عزت ملی ہے وہ اس لیے نہیں ملی کہ وہ قریش تھے. قریش کو اس لیے عزت ملی ہے کہ وہ کعبۃ اللہ کے مجاور تھے, وہاں رہتے تھے, اور اللہ تعالیٰ نے اس روحانیت کی, اس مقام کی وجہ سے ان کو عزت دی ہے. اگر وہ اس کا خیال نہیں رکھیں گے تو وہ عزت ان سے چھین لی جائے گی. تو آپ ذرا تصور کریں کہ کسی ٹرائبل علاقے میں جا کر ٹرائبلزم کے خلاف بولیں تو کیا ہوگا. آپ کے اوپر پریشانی آئے گی, آپ کو صبر کرنا ہے. اس کے بعد جو سورت ہے وہ کون سی سورت ہے؟ سورت الماعون ہے. اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا پیغام دیا ہے؟ فیک ریلیجیوسٹی کے خلاف, کہ آپ بنے ہوئے مذہبی ہیں. یعنی اس طرح کے بھی تو لوگ ہیں نا کہ جو مذہبی نہیں ہے لیکن اپنے آپ کو مذہبی بناتے ہیں, بتاتے ہیں. ان کی بھی اپنی اپنی امپائرز ہیں. اگر آپ ایسے لوگوں کے خلاف بولیں گے تو بھی پریشانی کے اندر مبتلا ہوں گے, تو بھی آپ کا کام صبر کرنا ہے. تو یہ پورا ایک سیکوینس ہے. سورہ ہمزہ, سورہ فیل, سورہ قریش, سورہ ماعون, یہ 4 چیزیں ہیں کہ جن 4 چیزوں کے اوپر عمل کرنا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے. اور اگر وہ عمل کرے گا تو پریشانی آئے گی, اور عمل کیسے کرے گا؟ حق بات بول کر ان کے خلاف. تو پریشانی آئے گی تو صبر کرنا ہے. تو اس لیے ان 2 عملوں کی تخصیص کی گئی ہے, ورنہ اصل بات تو یہی ہے کہ کامیابی کی جو بنیاد ہے وہ ایمان اور عمل صالح ہے. جی بہت اچھا بیان کر دیا. یعنی کہ پھر میں جاننا یہ چاہ رہا تھا کہ اگر ایک شخص صرف ایمان لاتا ہے اور نیک عمل کرتا ہے لیکن کسی کو تلقین نہیں کرتا, تو ایسے بندے کا پھر کیا؟ اس کے نیک عمل میں کمی ہے. اچھا, اس کے پاس دوسرے نیک عمل ہے, یہ والا عمل اس نے نہیں کیا. یعنی ایک چیز ہوتی ہے نا کہ یہ فرض ہے, جیسے فرض کے درجے میں ہے کہ بھئی اگر میرے ارد گرد اگر کوئی ایسا ماحول ہے بے دین قسم کا, تو کیا یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی حیثیت کیا ہے. مثال کے طور پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ, کہ اگر کوئی آدمی برائی دیکھے تو اس کو اپنے ہاتھ سے روکے. یہ اس وقت روکے گا جبکہ ہاتھ سے روکنے کا آپ کو اختیار ہوگا اور آپ کے پاس اتھارٹی ہوگی. اس کے بعد کیا ہے کہ فإن لم يكن فإن لم يمكن کیا ہے وہ فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبلسانه, تو اگر وہ اپنے ہاتھ سے نہ روک سکے تو اپنی زبان سے. یہ زبان سے آپ کب روکیں گے؟ جبکہ زبان سے روکنے کا اختیار آپ کو ہوگا. مثلا آپ کے پاس علم ہے, آپ اہل علم میں ہیں, تو آپ زبان سے روکیں گے. فإن لم يستطع, اور اگر یہ کام بھی نہ کر سکے فبقلبه, تو آپ کے پاس مثلا اتھارٹی نہیں ہے, پاور نہیں ہے, آپ کے پاس علم نہیں ہے, تو اب آپ کا یہ فرض منصبی ہے عام انسان ہونے کے ناطے کہ آپ کم سے کم کسی برائی کو اپنے دل میں برا جان لیں. یہ جو الگ الگ لیولز قرآن نے ذکر کیے ہیں, یہ اس امر بالمعروف کے الگ الگ درجات ہیں. تو ہر مسلمان کو کرنا ہے, لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا وہ لیول کیا ہے, اس کے اعتبار سے آپ کو عمل کرنا ہے. ٹھیک ہو گیا سر, ٹھیک ہو گیا. میں بیچ میں روک رہا ہوں بٹ تھوڑا سا امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ شاید کچھ اسکیم ہو رہا ہے. پرائیویٹ کمنٹ میں ایک بھائی بول رہے ہیں کہ مجھے اسٹریم آنے کے لیے فی پیمنٹ کرنے کو بول رہے ہیں ای میل کے ذریعے. تو بھائی یہ کوئی ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے آپ کے ساتھ. کون اسکیم کر رہا ہے آپ کے ساتھ؟ بھائی کہاں سے لوگ آ جاتے ہیں یار, مطلب حد ہے. اور رام جی, آپ کا ڈیوائس بھی نوٹ کنیکٹڈ ہے, آپ کنیکٹ کیجیے, دوبارہ اوپر آئیں گے تو آپ سے کوشچن ہوگا تو پتہ چلے گا. کوئی فیس نہیں ہوتی, نہ کسی سے ہم ای میل پہ رابطہ کرتے ہیں. مہربانی کر کے خیال رکھیں. جی فائنلی سر ایک کامنٹ کرنا تھا, اگر ٹائم آپ 1 منٹ کا دے دیں. 1 منٹ چلیں. اچھا سر, ایکچولی آپ کا مفتی طارق مسعود صاحب سے بڑا کانٹیکٹ ہے. انہوں نے ایک پوڈ کاسٹ کیا ہے جس میں وہ کسی ایسے بندے کو انہوں نے لیا ہوا ہے پوڈ کاسٹ میں جو کہ لوگوں کو پیسے کمانا سکھا رہا ہے. تو ریکویسٹ یہ تھی کہ مفتی صاحب بڑے لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ ہیں اور انہوں نے اچھی اسپرٹ میں یہ کام کیا ہے. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آج کل یہ جو بندہ بھی کورس سیلنگ یا اس طرح کے آن لائن نوجوانوں کو ارننگ کے طریقے سکھا رہے ہیں نا, ان دی اینڈ یہ ان سے فیس لے کے لوگوں کے ساتھ موسٹلی اسکیم ہی ہوا ہے. تو آپ لوگ دینی لوگ ہیں, آپ لوگوں کی عزت ہے, مفتی طارق مسعود صاحب کی فالوئنگ ہے, انہوں نے بے شک اچھی انٹینشن میں اس بندے کا پوڈ کاسٹ کیا ہے, لیکن ان دی اینڈ وہ بندہ لوگوں کے ساتھ کیا کر دے. لیکن پھر آپ کو پتہ ہے کہ پبلک ایسی ہے کہ جس کے تھرو وہ اس بندے تک پہنچی ہوتی ہے نا, وہ پھر اسی کو بلیم کرتے ہیں کہ بھائی ہمارا تو مفتی صاحب پہ ایک ٹرسٹ تھا اور انہوں نے ہمیں اس بندے کا بتایا تھا تو ہم نے اس کو فالو کیا. اب آگے وہ جو بھی کہے, انیشلی سب کہتے ہیں کہ یہ ہم فری سکھائیں گے, لیکن ان دی اینڈ ان کا پاکستان میں کچھ ایسا ہوا ہے پچھلے دنوں کہ انہوں نے یہ امیزون کے سلسلے میں جو ہے نا کافی لوگوں نے جو ہے اس طرح کورسز بانٹے ہیں اور لوگوں کے جو ہے نا لوگوں بیچارے نوجوانوں نے اپنے موٹر سائیکل. ٹھیک ہے زبیر صاحب کنوے کر دیجیے گا. باقی مفتی صاحب آپ نے اپالوجی سے کم پہ راضی نہیں ہونا, ساحل ادیم سے آپ نے پبلک اپالوجی آپ نے یہی کہنا. پلیز آپ سے ریکویسٹ ہے, اس بندے کی مجال نہیں ہونی چاہیے کہ بھائی آپ کو اس نے ٹچ کیا, آپ اتنے مین محاذ پہ کھڑے ہیں,
इख्तिलाफ करें। चलें इंशाल्लाह देखते हैं। रिक्वेस्ट है पहले तो आपसे, शुरू अगर हो आप जाए। मुझे पैचअप करेंगे तो फिर ये चीज चलती रहेगी, ये चीज चलती रहेगी। आपको भी आप अपॉलॉजी करें, लोगों के बड़े दिल हर्ट हुए हैं। बहुत शुक्रिया, चलें। बहुत मेहरबानी, अल्लाह आपको जज़ाकुमुल्लाह इज्जत दे, सलामत रखे। चलिए, जज़ाकुमुल्लाह अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया।